دوستو پاکستان کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں جو دنیا میں نہ تو انڈیا کے پاس ہے، نہ امریکہ کے پاس ہے اور نہ ہی اسرائیل کے پاس ہوں گے۔ اس لیے جیسے بھی حالات ہوں پاکستان کو ہرانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ترین کام ہے۔ آج ہم ایسے ہی کچھ پاکستان کے خفیہ ہتھیاروں کے حوالے سے بات کریں گے جن کا علم آج تک بہت کم لوگوں کو ہے۔ پاکستان نے اپنے ان خفیہ ہتھیاروں کو آج تک اعلاناتی طور پر لانچ نہیں کیا اور نہ ہی پاکستانی فوج ان کی تصدیق کرتی ہے، مگر وقفے سے یہ ہتھیار خبروں کی زینت بن کر دشمن کی نیندیں اڑاتے رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے 10 سب سے بہترین اور خفیہ ہتھیاروں کی بات کریں گے جن کے بارے میں شاید آپ کو کوئی دوسرا چینل نہیں بتا پائے گا۔ دوستو ہمارے پاس پہلے نمبر پر ہے تیمور میزائل۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان تیمور نامی بین البراعظمی میزائل بنا چکا ہے جو 7000 کلومیٹر رینج کا حامل ہے۔ اس ممکنہ ہتھیار سے امریکہ سخت پریشان ہے۔ امریکہ کی اس پریشانی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امریکی صدر باراک اوباما نے اپنے دورے اقتدار کے آخر میں پاکستان کو امداد کے عوض اپنے میزائل کی رینج کو کم کرنے کے سلسلے میں بات کی تھی، جسے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل رحیل شریف کے خوف سے ٹھکرا دیا۔ امریکہ کی خواہش تھی کہ امداد کے عوض پاکستانی میزائلوں کی رینج اس قدر کم کر دی جائے کہ میزائل اسرائیل تک کبھی نہ پہنچ پائیں اور اس معاہدے کی بدولت پاکستان کا تیمور میزائل پروگرام بھی ختم ہو جائے۔ دوستو دوسرے نمبر پر ہے دنیا کا سب سے چھوٹا ایٹمی ہتھیار۔ پاکستان کا دوسرے نمبر پر خفیہ ترین ہتھیار دنیا کے سب سے چھوٹے ایٹمی ہتھیار کو تصور کیا جاتا ہے۔ 2009 میں جنرل پرویز مشرف نے ایک اجلاس کے دوران امریکی عہدیداروں کے سامنے حیرت انگیز انکشافات کیے تھے کہ پاکستان کریٹیکل لیمٹ سے کم مقدار میں پلوٹونیم کو استعمال کرتے ہوئے ایٹمی ہتھیار بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے، جس پر امریکی عہدیدار سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ گو کہ پرویز مشرف نے امریکیوں کے سامنے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے انکشاف تو کر دیا، لیکن پاک فوج نے باقاعدہ طور پر کبھی ایسے خفیہ ہتھیار کے ہونے کی تصدیق نہیں کی اور اس راز کو آج تک خفیہ ہی رکھا گیا ہے۔ نمبر 3 پر ہے کمرشل طیاروں میں ایٹم بم گرانے کی ترمیم۔ انتہائی محتاط اندازے کے مطابق پاکستان نے ممکنہ طور پر چند کمرشل طیاروں میں ایسی تبدیلیاں کی ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جن کی بدولت ضرورت پڑنے پر ان کے ذریعے کسی بھی دشمن ملک میں ہیروشیما اور ناگاساکی طرز کا ایٹمی حملہ کیا جا سکتا ہے، اور ان طیاروں میں کی گئی تبدیلیوں کا ڈیزائن اس قدر مختصر ہے کہ کوئی طیارہ ساز کمپنی اس معمولی تبدیلی کے پیچھے چھپا راز کبھی نہیں سمجھ پائے گی۔ نمبر 4 پر ہے ہائیڈروجن بم۔ ایک منظم اندازے کے مطابق پاکستان نے 2012 میں ہائیڈروجن بم تیار کر لیا تھا۔ اگرچہ ابھی تک ہائیڈروجن بم سے متعلق فوج کی جانب سے کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا، تو دشمن کے دلوں میں وحشت پیدا کرنے والا یہ ہتھیار خفیہ ہتھیاروں کی لسٹ میں ہمارے پاس چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ بعض امریکی ماہرین کے مطابق 3 ستمبر 2017 کو شمالی کوریا نے جس ہائیڈروجن بم کا تجربہ کیا، اس کی ٹیکنالوجی پاکستان نے شمالی کوریا کو فروخت کی تھی۔ نمبر 5 پر ہے اسٹیلتھ نیوکلیئر ٹارپیڈو۔ ٹارپیڈو ایک ایسا ہتھیار ہوتا ہے جو زیر سمندر آبدوز کی طرح سفر کر کے سمندر میں موجود کسی بحری بیڑے یا آبدوز کو اپنی تباہی کا نشانہ بناتا ہے۔ ممکنہ طور پر پاکستان نے عام ٹارپیڈو کی طرح ایٹم بم سے لیس ایٹمی ٹارپیڈو بھی تیار کر لیا ہے، جسے خاموشی سے دشمن کے وسیع اور عریض بندرگاہوں پر یا سمندر میں موجود بڑے پیمانے پر دشمن کے جنگی بیڑوں کو ایک ساتھ ٹھکانے لگانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ سوویت یونین نے 1955 میں نیوکلیئر ٹارپیڈو کا کامیاب تجربہ کیا تھا، جبکہ پاکستان کے لیے اس قسم کا ہتھیار تیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نمبر 6 پہ آنے والا خفیہ ہتھیار ہے سولر ڈرون۔ 2015 میں یہ خبر اخبارات کی زینت بنی، جس میں بتایا گیا تھا کہ اسلام آباد میں موجود نیشنل یونیورسٹی آف سائنس و ٹیکنالوجی کے طالب علموں نے سولر ڈرون تیار کر لیا ہے، اور یہ اطلاعات بھی ملی تھی کہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کی زیر نگرانی سولر ڈرون پروجیکٹ پر باقاعدہ کام شروع کر دیا گیا ہے۔ بعد ازاں اس خبر کو منظرنامے سے بالکل غائب کر دیا گیا اور گمان کیا جاتا ہے کہ اس اہم پروجیکٹ کو ابھی تک خفیہ طور پر سر انجام دیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ سولر ڈرونز مستقبل قریب میں سیٹلائٹس کی جگہ لے لیں گے، کیونکہ سولر ڈرونز کئی ماہ کے طویل عرصے کے لیے انتہائی بلندی پر مسلسل اور خودکار طریقے سے پرواز کر سکتے ہیں اور دشمن کے علاقوں سے متعلق اہم مطلوبہ معلومات پہنچانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 7 پر ہے الیکٹرو میگنیٹک پلس ہتھیار۔ الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن سسٹم ایسے ہتھیار کو کہا جاتا ہے جو نہایت خاموشی سے دشمن کے کسی مخصوص علاقے میں موجود تمام تر مواصلاتی نظام کو صرف 1 سیکنڈ کے مختصر ترین وقت میں درہم برہم کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہتھیار نہایت خاموشی سے دشمن کے بجلی پر چلنے والے تمام تر نظام کو مفلوج کر سکتا ہے، جس میں دشمن کے میزائل سسٹم، اینٹی ایئر کرافٹ اور اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم اور دیگر سینکڑوں نظام شامل ہیں۔ نمبر 8 پر ہے خفیہ لیزر ہتھیار۔ پاکستان آرمی نے 25 اپریل 2012 کو مظفر گڑھ میں منعقد فوجی جنگی مشقوں میں لیزر ٹیکنالوجی کی مدد سے دشمن کے ٹینکوں کے انجن بند کرنے کا عملی مظاہرہ کیا، جبکہ اس موقع پر جنرل اشفاق پرویز کیانی بھی موجود تھے،
لیکن اب ممکنہ طور پر پاکستان نے اس ٹیکنالوجی میں خاطر خواہ کامیابیاں سمیٹ لی ہیں اور مختلف اقسام کے لیزر ہتھیار تیار کر لیے ہیں۔ ان ہتھیاروں کو بھی ابھی تک خفیہ ہی رکھا گیا ہے۔ 9ویں نمبر پر ہے ہیٹ سگنیچر کو چھپانے والا نیٹ۔ یہ بھی خبر ہے کہ پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز نے اپنی انتھک کاوشوں سے ایک ایسا جال تخلیق کر لیا ہے جسے اگر کسی قسم کے اسلحہ، ایٹم بم یا کسی بھی ایٹمی میزائل پر ڈال دیا جائے تو یہ جال جدید ترین امریکی، اسرائیلی اور روسی ریڈارز اور سیٹلائٹ کی نظروں سے ان چیزوں کو محفوظ بنا سکتا ہے۔ ہمارے پاس آخری نمبر یعنی نمبر 10 پہ ہے مضبوط ترین آرمر۔ 2003 میں جب آپریشن عراقی فریڈم کے نام پر امریکی M1 ابراہم ٹینک عراق کی گلیوں میں دندناتے اور تباہی پھیلانے لگے تو عراق بھر میں پھیلے مجاہدین سر توڑ کوششیں کرنے کے باوجود ان امریکی ٹینکوں کو موثر حملوں کے باوجود بھی تباہ نہیں کر پائے تھے، کیونکہ ان ٹینکوں کے اوپر اور ارد گرد ایسی مضبوط ترین دھات کو لگایا گیا تھا جس پر ہر طرح کا ہتھیار بے اثر ثابت ہوا۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ وہ دھات دراصل یورینیم کے مرکب سے بنائی گئی دنیا کی مضبوط ترین اور خفیہ رکھی جانے والی دھات ہے۔ اطلاعات ہیں کہ پاکستان آرمی کے زیر انتظام خفیہ لیبارٹریز اور ریسرچ سینٹرز میں اس دھات کو کامیابی سے تخلیق کر لیا گیا ہے، جبکہ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی سخت ترین دھات ہونے کی وجہ سے اس دھات کے ٹکڑوں کا استعمال پاکستان کے کئی میزائلوں کے نچلے حصے یعنی راکٹ بوسٹر کے تھرسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس دھات کی تخلیق اور اس کے استعمالات کو بھی ابھی تک خفیہ رکھا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، جیسے بھی حالات ہوں پاکستان کو ہرانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ترین کام ہے۔ اس لیے اب دشمن کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ کسی بھی حال میں پنگا نہیں لینا، ورنہ بربادی ان کا مقدر ہو جائے گی۔ دوستو، یہ تھے پاکستان کے وہ ہتھیار جن کی بدولت دشمن کبھی بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور اگر دشمن میلی آنکھ سے دیکھنے کی غلطی کر بیٹھے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ہتھیار دشمن کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک وال پر اپنے عزیزوں و اقارب کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو کیسی لگی کمنٹ کرتے ہوئے ہمیں اپنی تجاویز سے ضرور نوازیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد اور پاکستان آرمی پائندہ آباد کا نعرہ ضرور لگاتے جائیے گا۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز لاتا رہوں۔ آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی ایسی ہی کسی معلوماتی ویڈیو کے ذریعے، تب تک کے لیے اپنے اس دوست کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔